جناب سلمان اویسی صاحب بہترین ناز سے ہمیں سرشار فرما رہے تھے، ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ لاجواب نعت، اور اب ان کے بعد سلسلہ نعت کا چل رہا تھا۔ اب ہم اس جشن حسین کی طرف پھر لوٹتے ہیں، اور اب ہم نے تلاوت کلام پاک سے اور پھر ایک حمد کے بعد اور پھر دو نعتوں سے اجازت لے لی، اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی، کہ جشن رسول کا اب آغاز باقاعدہ طور پر کیا جائے۔ ہم آج کی اس نورانی اور روحانی ایمانی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں مولانا ظفر صاحب اور مولانا محمد یوسف علیمی صاحب۔ میں منتظمین کی جانب سے صدر عالی قدر کا استقبال کرتا ہوں۔ مولانا ظفر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ مولانا نجم صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی، اس محفل کی اور اس جشن حسین کی یہ خصوصیت ہے، یہ انفرادیت ہے، یہ اہمیت ہے کہ یہاں ہمارے اس خطے کے جتنے علماء ہیں وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، جو علم کو فروغ دے رہے ہیں وہ ہمارے اسٹیج کی رونق ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان مولانا محمد یوسف علیمی صاحب بھی ہیں، تو معروف ادیب و عالم و ادیب، پیغام اہل بیت کے خطیب، مہمان خطیب، بلکہ یوں کہوں کہ پیغام اہل بیت کے نقیب، امیر شریعت مولانا سید زاہد رضا صاحب، جو تصوف کے سلسلے طریقت کے ایک اہم شخصیت ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ گزشتہ برس بھی ہم نے ان کے نثری قصیدے سے اس محفل کا آغاز کیا تھا۔ میں یہ چاہوں گا کہ قبلہ مولانا امیر شریعت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، تشریف لائیں اور سرکار امام حسین کی بارگاہ میں اپنے پاکیزہ الفاظ کا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب مولانا سید زاہد رضا رضوی صاحب، معروف شخصیت، پیغام اہل بیت کے نقیب، مہمان خطیب، معروف عالم و ادیب، آپ کے روبرو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ درود، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفینا ومولانا محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ افضل صاحب کی خاص توجہ، اب آپ ادھر ادھر نہیں، علماء کرام، دانشوران ملت، بالخصوص نقیب اجلاس، فصیح العصر، ادیب شہیر، عالی مرتبت و عالی وقار ڈاکٹر ناشر نقوی صاحب، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی نظامت میں مجھے تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ افضل منگلوری صاحب، سلیم امروی صاحب، بہت مقتدر شعراء کرام اور علماء کرام۔ میں اپنی بات ان چار مصروں سے شروع کرتا ہوں کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی خود خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔
ان کی پاکی خود خدائے پاک کرتا ہے بیان. توجہ ہے. ان کی پاکی خود خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور سب کا اتفاق ہے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے. عظمت یہ ہے ایک جملے میں، ایک شعر میں، کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. توجہ، وقت بہت کم دیا ہے ناظم صاحب نے، اس کم وقت میں آپ کو. اور ایک بات اور عرض کروں مصدق، یہ جشن ہے. جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے. اس لیے جشن منانے کی پوزیشن میں آئیے. پڑھنے اور سننے کی محفلیں تو بہت ہوتی ہیں. یہ جشن حسین ہے میرے عزیزوں. جشن پڑھا اور سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. ان کی پاکی ان کی پاکی خود خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. لیتے ہیں جبریل کسی سے اجازت، لیکن اہل بیت کا مرتبہ یہ ہے کہ بے اجازت. افضل صاحب بے اجازت، کوثر زیدی صاحب استاد الشعراء ہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے رضا. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے رضا. یوں بیان کرتے ہیں ہم تو داستان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے رضا. یوں بیان کرتے ہیں ہم تو داستان اہل بیت. عزیزان محترم، جشن مبارک ہے. قلب کی گہرائیوں سے فخر ملت، عاشق اہل بیت، برادر گرامی وقار محترم علی حیدر زیدی صاحب کو اور ان کے برادران کو، ان کے رفقا کو بہت مبارکباد. پروردگار عالم ہم سب کو زندگی میں جشن مبارک منانے کا یہ موقع بار بار میسر فرمائے، اور حضرات حسنین قریبین طیبین طاہرین کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بہت خوبصورت جشن ہے. کم محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جی چاہتا ہے حاضری کا، اور کم لوگوں پر یہ انعام اور اکرام ہوتا ہے اللہ کا کہ رب کریم اس طرح کی محفلوں میں حاضری کی اپنے بندوں کو سعادتیں حاصل فرماتا ہے. کس کا جشن ہے؟ نواسۂ رسول کا جشن ہے. بہت تیزی کے ساتھ تمہیدی جملوں میں اپنی بات عرض کروں گا. قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ نمل. اللہ کے پیغمبر ہیں جناب سلیمان علیہ السلام. ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے 40 سال تک مشارق و مغارب ارض کا ملک عطا فرمایا، سلطنت، حکومت، تخت و تاج، بادشاہت سب عطا فرمائی. حضرات ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. انسان چاند پر کمنڈ ڈال رہا ہے، دریاؤں کے سینے چیر کر تحقیق کر رہا ہے اور اپنی منزل مقصود تلاش کر رہا ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت سے علوم عطا فرمائے تھے. اللہ کے پیغمبر ہیں، 40 سال تک حکومت فرماتے ہیں. مگر میرا ایک دعویٰ ہے، ارباب علم و دانش یہاں موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے مگر علوم اسلامیہ اور پیغمبران نظام کے علوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جناب سلیمان رات کی سیاہی میں گزر رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. شب دہجور کا سناٹا ہے، رات کی سیاہی ہے، چونٹیاں اپنے سوراخوں سے نکلی ہوئی ہیں. ایک چونٹی دیکھتی ہے جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. اس نے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے پیغمبر کے لشکر سے ہم رون دیے جائیں. لاشعوری طور پر، قرآن نے کہا لا یشعرون، لاشعوری طور پر.
3 میل کا فاصلہ ہے ابھی سلیمان پیغمبر کے لشکر کا. چونٹی اپنی چونٹیوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان پیغمبر کا لشکر آ کہیں روم نہ دیے جائیں. قرآن کریم کی تفسیر بلا اتفاق حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سماعت فرما لیا. 3 میل کی دوری سے سماعت فرما لیا. اور قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولہا, حضرت سلیمان مسکرا دیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے, سائنس کتنی بھی آگے بڑھ جائے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, مادی زمانہ ہے, مگر اہل بیت کے عاشقوں سینہ ٹھوک کر تم یہ کہہ سکتے ہو فخر کے ساتھ کہ سائنس تجھے سلام, دنیا کی ترقیوں تمہیں سلام. دنیا کی مادی تمام ترقیات اور سائنس جہاں دم توڑ دیتی ہے وہاں سے اللہ کے نبی اور ولیوں کی طاقتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں. جناب سلیمان نے آواز سماعت فرما لی. فتبسم ضاحکا من قولہا, 3 میل دوری سے حضرت سلیمان نے چونٹی کو, دنیا کتنی ترقی کر لے مگر آج تک یہ طے نہیں کر پائی کہ چونٹی پروں کے ذریعے چلتی ہے یا پیروں کے ذریعے کھسک کے چلتی ہے آج تک, اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پایا کہ چونٹی اٹھا کے بولتی کیا ہے. ایک نہیں 1000 چونٹی اپنے کان میں کوئی اٹھا کر رکھ لے تب یہ بتا سکتا ہے کہ چونٹی کیا بولتی ہے. نہیں, جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 میل دور سے اس چونٹی کو آواز سماعت فرما لیا اور مسکرا دیے. میں بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے عرض کرتا ہوں کہ جب سلیمان پیغمبر 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سماعت فرما سکتے ہیں تو وہ رسول کا نواسا جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہماری جشن کی آوازوں کو کیوں نہیں سماعت فرما سکتا. یہ صدائے, یہ بلند درود و سلام کے نعرے, یہ نعت و منقبت کے سلاسل, یہ آواز جناب امام حسین کیوں نہیں ملاحظہ فرما سکتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے صدقے میں, ان کے نانا کے صدقے میں کائنات کو پیدا فرمایا. جشن ہے میرے عزیزوں, میں نے عرض کیا کہ جشن, اور کس کا جشن ہے؟ امام علی مقام کا جشن ہے. 2 جشن, 13 رجب کو امام کا جشن, توجہ 13 رجب کو امام کا جشن اور 3 شعبان کو انسان کا جشن. 13 رجب کو امام کا جشن, 3 شعبان کو انسان کا جشن. اور بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں کہ جو امام کے جشن کو نہیں مانتا, 13 رجب کو نہیں مانتا, اور جو 3 شعبان کو نہیں مانتا, جشن حسین کو نہیں مانتا, آپ کہہ دیجئے اس سے کہ تمہارا معاملہ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. 13 کے محاورے کو خوب جوڑا ہے. 13 رجب کو امام کا جشن اور 3 شعبان کو امام حسین کا جشن. یہ افضلیت کی سند ہے. جناب افضل اگر کسی کو عطا فرما دے تو یقیناً افضلیت کی سند ہو جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ 13 رجب امام کا جشن, مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے. 3 رجب 3 شعبان کو امام حسین. اور یقین جانیے ہم جشن والے لوگ ہیں. جشن سب لوگ نہیں مناتے, جشن سب نہیں مناتے. جشن وہ لوگ نہیں مناتے جنہیں اپنے پیروں کے نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ. جشن ہم مناتے ہیں جنہیں اپنے پیروں کے آنے کا بھی پتہ ہے اور جانے کی بھی خبر رکھتے ہیں. جشن سب کا نہیں منایا جاتا. اور میرے عزیزو, یہ تو محاورہ کے سماج کی ایک پرمپرا, ایک روایت ہے. علی حضرت مہدی صاحب, کسی فقیر کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی مٹھائی مانگتا ہے, وہ بھی خوشیاں مناتا ہے. کسی فقیر کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی خوشیاں مناتا ہے اور مٹھائی بانٹتا ہے. ارے یہ فقیر کے گھر میں نہیں, یہ تو امیروں کے امیر میں پیدا ہو رہا ہے. یہ فقیر کے گھر میں نہیں, یہ تو امیروں کے گھر میں, یہ فقیر کے گھر میں نہیں پیدا ہو رہا, یہ تو امیروں کے امیر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے. اس لیے جشن مبارک فطری چیز ہے. یاد رکھیے جشن سب نہیں مناتے, جشن مبارک ہم منا رہے ہیں. آؤ میں بتاؤں کس ذات کا جشن ہے. خدا کی قسم یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بابا اگر لب کھول دیں تو نہج البلاغہ بن جائے.
یہ اس کا جشن ہے جس کے بابا لب کھول دیں تو نہج البلاغہ بن جائے. یہ اس کا جشن ہے جس کا بابا قلم اٹھا دے اور یہ کہہ دے کہ میں الحمد صرف الحمد کی تفسیری لکھ دوں تو 70 اونٹوں میں لد کر چلے. یہ اس کا جشن ہے. میرے نبی نے ویسے ہی باب العلم تھوڑی کہہ دیا. باب العلم ویسے نہیں کہہ دیا. میرے پیغمبر نے باب العلم کسے کہا ہے؟ پیغمبر کی نگاہ تھی. یہ اس کا جشن ہے کہ جس کے بابا اگر قلم اٹھا دیں تو فرمائے کہ الحمد کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹوں میں چلے. اور پھر فرماتے مولا کائنات کہ اللہ نے پورے قرآن میں جو رکھا ہے وہ الحمد شریف میں ہے، اور جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ میرے مولا نے بسم اللہ کی بے کے ایک نقطے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. یہ اس کا جشن ہے میرے عزیزو. سید الشہداء امام علی مقام کا جشن ہے. اور خدا کی قسم جشن ولادت ہم کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ رب نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم. یہ تو نعمت ہے مولا کائنات، یہ تو نعمت ہے رب قدیر کی. مولا فرماتا ہے اے بندو، کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن جب اس طرح کی نعمتوں کا ذکر آیا رب کریم نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اے بندو تم جتنا میری نعمتوں پر شکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جاؤں گا. امام علی مقام کون ہیں؟ کون امام علی مقام؟ میں نے بس ابھی شعر پڑھنا آلات فاضل بریلوی کا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کیا عظمت ہے جبریل امین کی. آیہ تطہیر پر اکثر علماء کرام ذاکرین صاحب بات سماعت فرماتے رہتے ہیں. آیہ تطہیر کس موقع پر نازل ہوئی میں وہ اس میں نہیں جا رہا ہوں، وقت کی بہت قلت ہے. مگر یہ وہ موقع ہے کہ پیغمبر اعظم چادر مبارک لیے ہوئے ہیں. حسین تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اور مصطفیٰ پہلے سے شامل ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 سب کون ہیں؟ کہا ان میں سے جسے دیکھو گے وہ سب کے سب سردار نظر آئیں گے. نانا اماموں کا، امام الانبیاء انبیاء کا سردار، نواسے جوانی جنتی جوانوں کے سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور علی ولیوں کے سردار نظر آ رہے ہیں. اور کوئی نہیں، یہ 5 ہے. اسی لیے تو آیت تطہیر نازل ہو رہی. میرے پیغمبر فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی واحبنی ما احبہ. اے مولا میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. قرآن کریم اللہ نے ہمیں ایک تھیوری کی شکل میں عطا فرمایا. یہ دنیا کا بھی اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہے. دنیا کا یہ اصول ہے کہ تھیوری صرف تھیوری سے نہیں انسان بنتا، اس کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہے. تھیوری کے ساتھ ہمیں پریکٹیکل کی ضرورت ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. میرا دعویٰ ہے خدا کی قسم پیغمبر کی اس حدیث پر آج بھی پوری انسانیت عمل کر لے تو نہ کہیں تشدد ہوگا، نہ دہشت گردی ہوگی، نہ کہیں جنگ و جدال ہوگا، نہ قتل و غارت گری ہوگی. پوری دنیا امن و عافیت کا محور و مرکز بنتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ حسین صرف اسی قافلے یا قبیلے کے سردار کا نام نہیں، حسین پوری انسانیت کے سردار کا نام ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، مضبوطی سے انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر کیا. میں نے کہا اللہ کتاب اللہ تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی مقدس کتاب، لیکن اہل بیت کہا یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی تھیوری کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو پریکٹیکل کو سمجھنا پڑے گا. اگر قرآن کی تھیوری عطا فرما دی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی. لہذا قرآن کو پڑھو اور اس کا پریکٹیکل اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ. قرآن تھیوری اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. میں کس چیز کا ذکر کروں آپ سے؟ یہ قرآن آیا تھا، نواز رسول نے اہل بیت اطہار نے قرآن پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. کیسے عمل کیا؟ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر ہماری زندگی عمل سے دور، کردار سے دور. امام حسن اور امام حسین نے اور اہل بیت اطہار نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. امام علی مقام کی بارگاہ میں چونکہ سیرت سید الشہداء ولادت امام حسین ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ایک غلام کھانا لاتا ہے پلیٹ میں، پلیٹ ہاتھ سے گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے.
وہ غلام بھی غلام تھا لیکن عالم قرآن تھا. توجہ, آج کے میرے جیسے غلام نہیں, ہمارے اور آپ کی طرح غلام نہیں کہ دعوے تو بہت بلند و بانگ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں. عالم قرآن تھا, حافظ قرآن تھا. کھانے کی پلیٹ ہاتھ سے گر گئی, ٹوٹ گئی پلیٹ. امام عالی مقام کے چہرے مبارک پر کچھ تغیر پیدا ہوا, کچھ جلال کے اثرات نمایاں ہوئے. وہ قرآن کا عالم تھا, اس نے کہا والکاظمین الغیظ, قرآن کی آیت پڑھ دی, والکاظمین الغیظ, مومن وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا امام حسین نے کہ کظمت غیظی, جا میں نے غصے کو پی لیا. سبحان اللہ. اس نے قرآن کا اگلا ٹکڑا پڑھ دیا آیت کا, والعافین عن الناس, مومن وہ جو لوگوں کو معاف کر دے. آپ نے فرمایا عفوت عنک, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ عالم قرآن تھا, اس نے آیت مکمل کی, فرمایا اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. توجہ فرمائیے, ادھر وہ قرآن پڑھ رہا ہے, ادھر امام حسین اس کا پریکٹیکل پیش کر رہے ہیں. وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے, آپ اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرماتے جا رہے ہیں. والکاظمین الغیظ, آپ نے فرمایا کظمت غیظی, میں نے غصے کو پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس, آپ نے فرمایا عفوت عنک, میں نے معاف کر دیا. اس نے قرآن کی آیت کو مکمل کیا, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا اور میں نے تجھے آج سے آزاد کر دیا. قرآن پڑھا جا رہا ہے اور امام عالی مقام عملی نمونہ اور عملی تفصیل پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس مولا کا جشن میرے عزیز و دوستو. اس لیے کہا ہے حسین انسانیت کے پیغام کو بلند کرنے آئے تھے, انسانیت کو بچانے آئے تھے. اسی لیے تو فرمایا کہ اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں. خدا کی قسم جو ان کے سفینے میں شامل ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا, وہ نجات ہو جائے گی, دنیا میں بھی نجات ہو جائے گی اور کائنات میں بھی نجات ہو جائے گی. وقت کی بہت قلت ہے, میں بہت عرض کرتا, لیکن میں آپ سے کرتا ہوں, حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس نے انسانیت کا سر بلند کر دیا. دہشت, ظلم, تشدد, بربریت, آج لوگ مختلف طریقے اپنا رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام عالی مقام نے جس صدائے حق کو بلند کیا کربلا سے, آج اگر یزید کا حکم چلتا اور اس کا قانون چلتا تو پوری دنیا میں دہشت ہوتی, بربریت ہوتی, ظلم ہوتا, تشدد ہوتا. مگر امام حسین نے پوری انسانیت کو بچا لیا, پوری انسانیت کو حق و صداقت کا پیغام دے کر اپنی امت کی کشتی کو, اپنے نانا کی امت کی کشتی کو بھنور سے نکال دیا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حسین کی شخصیت کا نام ہے, خدا کی قسم سیرت پر بھی اگر میں چلا جاؤں تو بہت وقت لگے گا. حسین کی شخصیت کا نام ہے, اگر حسین کے نام پر ہی غور کر لیں تو حسین کا ہے میں اسلام کا حسن نظر آ رہا ہے, حسین کی سین میں اسلام کی سلامتی نظر آ رہی ہے, حسین کی یاری میں اسلام کی یاری نظر آ رہی ہے, حسین کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور کس کے بیٹے ہیں؟ کون کہتا ہے جناب کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں اختلاف رہا؟ کون کہتا ہے صحابہ کرام میں اہل بیت میں اختلاف رہا؟ اہل بیت سے اختلاف رکھنے والے اور بغض رکھنے والے صاحبان ایمان کہاں ہو سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے اہل بیت میں اور صحابہ میں اختلاف رہا؟ کہیں اختلاف نہیں رہا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, سارے لوگ یہاں موجود ہیں, سب مسلک کے لوگ موجود ہیں. علی کا مقام تو علی کا مقام ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ موقع پر میں اور میرے بابا جان دونوں بیٹھے ہوئے تھے, علی حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں دیکھتی ہوں کہ جناب صدیق اکبر رکھتے ہوئے بار بار جناب علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنے پیغمبر سے بار بار سنا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ بار بار دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ بار بار دیکھنا عبادت ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اسی لیے تو آپ میں عرض کرتا ہوں کہ لکھنؤ کے ایک شاعر جوش بلی آبادی نے کہہ دیا تھا کہ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے, اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ جوش بلی آبادی نے. حضرات بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اور سید الشہداء امام علی مقام کا جشن پاک منا رہے ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں, انسان کو دنیا میں بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.